اور بھائی تم لوگ اپنے آپ میں جیت گئے، کچھ ہمارے حال پہ بھی رحم کرو نا۔ وہ تو اس نے منصور نے تو کہا تھا نا کہ یہ سیاسی لونڈے لپاڑے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں یہ دین کے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دونوں کو ٹھیک کہیں؟ کہنے سے ہاں بات ختم تو ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھو آسمان ہے، کچھ ہمیں بھی سمجھنے دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گلہ جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ حالیہ پاکستان میں ہونے والے مناظرے اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی جو برپا ہے، اس حوالے سے ہر ایک یوٹیوب کا مفتی، ہر ایک یوٹیوب کا مفکر، ہر ایک یوٹیوب کا محدث، ہر ایک یوٹیوب کا شیخ الاسلام، ہر ایک یوٹیوب کا شیخ التفسیر، جو بھی بندہ جس کا کچھ اسلام کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت اثر کر ہے، وہ اس موضوع پر بات کر رہا ہے، وہ اس موضوع پر ڈسکس کر رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ علامہ یا فہامہ یا آپ کے سامنے کوئی ایسا مفتی یا ایسا کوئی فتویٰ یا اس پر کوئی اپنی رائے دینے یا کچھ ایسا کرنے نہیں آیا۔ آج میں ایک رونے آیا ہوں جو اقبال نے کہا تھا کہ گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، مسلمانوں کا جو آج جو امت مسلمہ زوال کا اور پستی کا شکار ہے، اس تمام معاملے کو دیکھتے ہوئے پھر علماء اہل سنت، بالخصوص علماء اہل سنت، علماء حقہ، علماء اہل سنت والجماعت آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جس کا مسلمہ طور پر عوام اہل سنت پر، عقیدہ اہل سنت پر اور اہل سنت کے عقائد و نظریات پر، سنت کے حوالے سے اس کا ایک کام، اس کی چلتی پھرتی مثال ہے، وہ اس پر بات کرنے سے پہلے لوگ نہیں سوچتے۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ جو اب کرنٹلی چل رہا ہے، اس میں کسی نے بھی اس بات کو ڈسکس نہیں کیا کہ عقیدہ اہل سنت ہے کیا۔ عقیدہ اہل سنت سے بڑھ کر اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے، دین ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کسی نے بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے جب آپ نے وہ بات کہی اور وہ دوران کلام ایک بات ہوئی، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ اپنا یہ موقف دے دیتے، فرما دیتا کہ یہ تھوڑا سا اس میں کمی کر لیں بس۔ علماء کرام نے ڈاکٹر صاحب کو بارہا سمجھایا، مگر انہوں نے وہ اپنا جملہ واپس نہیں لیا، پھر اس کے بعد اپنا جملہ واپس لیا، تبدیلی ایک اور جملے میں کر دی۔ مسئلے دو ہیں اس میں، ایک تو خطا کا مسئلہ تھا اور دوسرا پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے خطا کا امکان ہونا، اور پھر خطا کا ہونا اور امکان، یہ مسئلے الگ الگ دونوں تھے۔ ایک عقیدہ اہل سنت میں خطا کا امکان معصوم کون ہے، عقیدہ معصومیت کیا ہے، ایک یہ تھا، اور دوسرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی ذات گرامی کی طرف خطا کا لفظ منسوب کرنا، چاہے وہ خطا اجتہادی ہو، خطا معصیت ہو، جو بھی خطا ہو، اس کا کیا معاملہ ہے۔ اب امکان خطا ہے یا نہیں ہے، اس پر لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی۔ میں دیکھ رہا تھا، میں شروع سے جب اس مسئلے میں آیا ہوں تو میں نے سب کو سنا ہے کہ ایک عام بندہ اگر بن کے میں سنوں تو کوئی بھی جو ہے وہ عقیدہ تو واضح نہیں کر رہا۔ ہر بندہ اپنا، جی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا، اس کے بعد پھر جناب ہمارے اکابرین جو ہمارے اپنے تھے وہ اس مسئلے کو لے کر وہ دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ مل گئے۔ انہوں نے جاتے ہوئے نہیں سوچا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کے ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ پھر اس پر جواب پر جواب، سیمینار پر سیمینار، مناظرے پر مناظرے، یوٹیوب پر تو مناظروں کے پر مار ہوئی پڑی۔ جب یوٹیوب اوپن کرو، کسی کا اس کے ساتھ یہ فلاں بیٹل، فلاں یہ مناظرہ، فلاں جیت گیا، فلاں جیت گیا۔ اور بھائی تم لوگ اپنے آپ میں جیت گئے، کچھ ہمارے حال پہ بھی رحم کرو نا، کچھ ہمارے اوپر تو کچھ تھوڑا سا سوچو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ عوام اہل سنت کہاں جائے گی؟ ایک سادہ سا بندہ جب وہ کھولتا ہے تو وہ کیا تعصب لے گا، وہ کیا سوچے گا، وہ کیا سمجھے گا۔ مفتی راشد صاحب نے بات کی،
انہوں نے اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کی تو اس پہ جناب بڑی ویڈیوز بن گئی اور بڑے معاملات بن گئے. اور اگر اس سے پہلے وہ مفتی دعوت اسلامی ہیں جو اصغر علی صاحب، انہوں نے جب بات کی تو اس پہ جناب لوگوں نے اب بات کرنا شروع کر دی. اصل مسئلہ جو بتانے کی کوشش کرے اس کو بتانے ہی نہیں دیتے. اصل مسئلہ عقیدہ اہل سنت کا واضح کرنے ہی نہیں کوئی دے رہا، اور کوئی واضح کرنا چاہ رہا ہے تو اس پر یہ جو میں نے تھم نے بنایا ہے، یہ جو میں نے لگایا ہے، وہ دین کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے دین کے. آج وہ تو اس نے منصور نے تو کہا تھا نا کہ یہ سیاسی لونڈے لپاڑے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں یہ دین کے بعد ایک سمجھنے والی ایک بندہ قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہے کہ معصومیت کا جو عقیدہ ہے یہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور معصوم نہیں ہے، محفوظ ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، عقیدہ اہل سنت بھی یہی ہے. اب وہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ کا اظہار کرنا، وہ تقاضا کرنا، وہ قرآنی روح سے صحیح ہے. ایک بندہ بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں صحیح ہے. بھئی حضرت ابو بکر کا انکار کرنا وہ بھی قرآنی روح سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے وہ ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دونوں کو ٹھیک ہے کہ اس کا تقاضا کرنا بھی ٹھیک تھا، حضرت سیدہ کائنات کا تقاضا کرنا بھی ٹھیک تھا، اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کا انکار کرنا بھی ٹھیک تھا. دونوں ٹھیک تھے، کوئی بھی خطا پہ نہیں تھا. کیا اتنا نہیں ہے؟ اتنا کہہ کہ بات کو ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ اتنا کہنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا کہنے سے ہاں بات ختم تو ہو جاتی ہے، اسلام کی بات ختم ہوتی ہے، دین کی بات ختم ہوتی ہے، لیکن بات آگے چل پڑتی ہے پھر کہ ہمارے ویوز نہیں آئیں گے، ہماری بات نہیں چلے گی، ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ہم انتشار کیسے پیدا کر سکیں؟ ہر حوالے سے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا جو عقائد ہمارے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی طرف خطا کی نسبت کرنا یا آپ سے یہ کہنا کہ آپ سے خطا ہوئی، یہ بھی گمراہی ہے. اور یہ سمجھنا کہ امکان خطا نہیں ہے یا تھوڑا سا مطلب وہ اندیشہ، ایک ہے ہونا، ایک ہے امکان. ہو نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے اس کو، لیکن امکان کا نظریہ بھی ختم نہیں ہو سکتا نا. ہو تو نہیں سکتی، مطلب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہو سکتی ہے. خطا کا تو آپ کی طرف نسبت کرنا بھی یہ نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتی خطا. وہ ٹھیک تھی، انہوں نے تقاضا کیا، وہ قرآن کے مطابق تھا، وہ ٹھیک تھا. اتنا سا مسئلہ بتا کے ہمیں تھوڑا سا کوئی عوام اہل سنت کو ریلیکس دیں. ہمارے بڑے یہی چند لوگ رہ گئے، اکابرین بڑے رہ گئے. اس وجہ سے میں سلوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری کو، اس وجہ سے میں ان کا قائد ہوں، اس وجہ سے میں ان کا عقیدت مند ہوں. کیوں؟ انہوں نے ایک مرتبہ بات کی، اپنے کارکنان کو سمجھا دیا، اپنے سب کو سمجھا دیا کہ بیٹا ہم نے اس پر بات کر دی ہے، باغ فتح کو ہم نے مسئلہ واضح کر دیا، ہم نے خلیفہ بلا فصل کا مسئلہ واضح کر دیا، ہم نے سارا کچھ اوکے کر دیا، اب دلائل ہم نے دے دیے، سب ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس پہ کلام نہیں کریں گے. نہ ان کے ورکر اس پہ کلام کرتے ہیں، نہ ان کے چاہنے والے اس پہ کلام کرتے ہیں. آپ سوچ لیں کتنے لوگوں نے کتنی باتیں کی ہیں، کتنے لوگوں نے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کا بعد آتا جا رہا ہے. خدا کا خوف کرو یار. مفتی راشد صاحب ہوں، ہمارے سروں کا تاج ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، ہمارے سر کا تاج ہے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہو، ہمارے سر کا تاج ہے. اور حنیف قریشی صاحب کے پہلے کتنے وہ ان کے مناظرے ہیں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے. دیگر سید صاحبان ہیں جن کے اہل سنت والجماعت پر کتنے احسان ہیں ان کے. ٹھیک ہے. تو خدا را کچھ خوف کریں، خدا را کچھ خوف کریں، کچھ سمجھے اس بات کو، کچھ ہمیں سانس لینے دے. ورنہ یوں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، جنگلی تھتورے رہ گئے، عقلاں والے ٹر گئے، بے شعورے رہ گئے. یہ پھر کہنا غلط نہیں ہوگا. اور آج ہمیں یہ سمجھنا یا ہمیں اس بات کو سمجھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آج ہماری جو بد نصیبی ہے، جو بدعمالی، ہماری جو بدقسمتی ہے کہ کتنے ایسے علماء کرام ہیں، وہ بھائی جتنے تمہارے فالورز ہیں نا، جتنے تمہارے فالورز ہیں اتنے تو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سے زیادہ تعداد میں ان کے شاگرد ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں، جن کے آپ بارے میں بات کرتے ہو. یار کچھ خدا کا خوف کرو. کوئی فتویٰ کسی پر لگا رہا ہے، کوئی کسی پر، کچھ ہمیں بھی سمجھنے دو. یہ دیکھو آتما نے، کچھ ہمیں بھی سمجھنے دو، کچھ ہمیں بھی سوچنے دو، کچھ ہمیں بھی عقیدہ اہل سنت پر ٹکے رہنے دو.
ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ دوسرا یہ نہ دیں کہ ہمارے علماء اہل سنت کا یہ جو ہے طریقہ کار دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ مرزا انجینئر کے پاس چلے جائیں۔ خدا را کچھ معذرت کچھ کریں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔